Muhtaram Hazrat, I would like to show a PPT presentation to show how some people, the thing which they do not believe in, جو وہ یقین نہیں کرتے, جس پر وہ ایمان نہیں رکھتے, they don't want us also to believe in that. جو حقیقت ہے وہ ہم مانتے ہیں. Despite knowing the reality, they have tampered in the books. تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے, جیسا کہ حدیث پاک کی روشنی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان, my ummah will be divided into 73 sects. کلہم فی النار, سب کے سب جہنمی ہوں گے, الا ایکسپٹ ملتم واحدہ. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ, وہ واحد جماعت, نجات والی جماعت وہ کون سی ہوگی؟ تو ہمارے آقا نے اس طرح ارشاد فرمایا, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہے. یعنی جو عقیدہ صحابہ کا ہے, اگر ہم اس عقیدے پر ہیں, we are on the right path. But again, every sect claims to be on the right path. قادیانی کہتے ہیں we are on the right path, whereas ان کا رائٹ پاتھ ہونے کا تو تصور ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا امکان ہوتا, why would سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ do جہاد against مسیلمہ کذاب؟ تمام صحابہ کرام نے مسیلمہ کذاب سے جہاد کیوں کی؟ Because there is no possibility of a new prophet. شیعہ claims we are on the right path. اور آج کے دور میں دیوبندیزم, سلفزم, جماعت اسلامی, اہل حدیث اپنے کو کہنے والے, اہل قرآن کہنے والے, they all claim to be on the right path. تو اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, کیوں کنفیوژن ڈال دیا. Everyone is claiming to be on the right path, but our Nabi sallallahu alaihi wasallam said only one. So they have confused the people with this term that we are on the right path. They claim we follow Quran, they claim we are following the hadith. اب ہمیں اس پریزنٹیشن کے ذریعے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ واقعی میں جو ہمارا بلیف ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. اگر ہمارا بلیف از ان اکارڈنس ود دا نوبل صحابہ آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ویسے تو ہے الحمدللہ, کہیے الحمدللہ, لیکن مزید تقویت کے لیے ہم دیکھ بھی لیتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ صحابہ نے کیا کیا عقائد رکھے تھے. اینڈ دوز who contradict with these beliefs of the noble Sahaba, we will first advise them کہ do repent and come to the fold of Ahlus Sunnati wal Jama'ah. اب اس میں دو باتیں پیش کروں گا. Either you prove me wrong or you accept the fact and come to the fold of Ahlus Sunnah. Isn't it fair? اگر میری غلطی ہے, میں علماء سے بھی گزارش کروں گا میری اصلاح کر دیں, اور کوئی ایک ریفرنس اگر میں نے غلط پیش کیا ہے, یہاں پر مفہوم اگر پایا نہ گیا ہو, مجھے بتا دے, I will retract. اور اگر یہ ریفرنسز مفہوم آپ کو صحیح نظر آئے, then you should retract. By referring you, I am referring to those who are against the beliefs of Ahlus Sunnah. So they should retract and do tawbah, come to the fold of Ahlus Sunnah. A very fair invitation from my side. Now let us start this presentation. The heading itself, Sahaba of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam and the unity of Ummah. If we go to the next slide, did Sahaba believe on the ilmul ghaib of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam? اس لیے کہ حضور کے علم غیب پر اعتراض ہوتا ہے نا, اللہ نے حضور کو علم غیب نہیں دیا, whereas there are verses of the Quran to prove this. پہلے میں آپ کو ایک چیز یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے, اللہ کے رسول کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو بھی علم غیب عطا فرمایا ہے. جب سرکار علیہ السلام کے غلاموں کو غیب کا علم اللہ نے دیا ہے, تو حضور کے لیے نہ ماننا یہ کتنی بڑی جہالت ہوگی. Okay, what is the evidence? We'll go to the next slide. First, see the name of the book, Tafsir Ibn Kathir. میں اس کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ جتنے وہابی فالوورز ہیں نا, وہ تفسیر ابن کثیر کو فالو بہت کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ ان کی کتابوں سے ہمارا عقیدہ ثابت کرے. From their own books, inshallah we will prove our aqidah to be right. Next slide. What was the belief of Sahaba on the knowledge of the unseen? دیکھیے سورہ انفال آیت نمبر 4, اس آیت کریمہ کے ایک حصہ ہے, اولئک هم المؤمنون حقا. Under the verse اولئک هم المؤمنون حقا, حافظ ابن کثیر is bringing a hadith. وہ نیکسٹ سلائڈ میں ہم حدیث دیکھیں گے تاکہ کلیئرلی نظر آ جائے آپ کو. Once a sahabi of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam was present in the court of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. نام تھا ان کا سیدنا حارث رضی اللہ عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا, کیف اصبحت یا حارث, کیا مفہوم ہوا او حارث؟
How did you find your day? آپ نے آج کی صبح اپنی کیسی پائی؟ حضرت حارث رضی اللہ عنہ یہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں کامل بلیور ہوں، میں ایک کامل مومن ہوں یا رسول اللہ، الحمدللہ اللہ نے آپ کے صدقے میں مجھے ایمان میں کمال عطا کیا ہے، میں کامل بلیور ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید سوال فرمایا، پہلے تو فرمایا انظر ما تقول، اے حارث دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو، تم نے جو کلیم کیا کہ آئی ایم اے فرم بلیور، اس حال میں نے صبح کی، سی لک ایٹ یور اسٹیٹمنٹ۔ پھر حضور نے پوچھا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، فما حقیقت ایمانک، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ Now who is questioning this? رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. What is the reality of your ایمان او حارث؟ تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے دنیا سے اپنے نفس کو ہٹا دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی راتیں ڈیڈیکیٹ کر دیا، اور یا رسول اللہ اس وقت آپ کے صدقے میں میری یہ پوزیشن ہے کأنی انظر الی عرش ربی بارزا، کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ میں واضح طور سے دیکھ رہا ہوں، I can clearly see the arsh, the throne of Allah تبارک و تعالی۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت حارث فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، یا رسول اللہ میں اس وقت اگرچہ دنیا میں ہوں لیکن آپ کے صدقے میں اللہ نے اتنا نوازا کہ جنتیوں کی آواز میں سن رہا ہوں، جنتیوں کی تسبیح میں سن رہا ہوں، اور آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ جہنمیوں کا شور بھی میں سن رہا ہوں۔ Now all honestly you should reply to me، کیا ہمارا یہ عقیدہ اس وقت ہے کہ دنیا میں رہتے ہیں ہم، ابھی قیامت نہیں آئی، لوگ جنت میں کیا چلے گئے ہیں؟ No one has entered Jannah physically، اس لیے کہ وہ جو معاملہ ان ریالٹی ہوگا وہ قیامت کے بعد ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایڈوانس میں دیکھ لیا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا، تبھی تو فرمایا شب معراج کے فلاں کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، فلاں کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ The things which are going to occur later on our نبی صلی اللہ علیہ وسلم is observing as it is happening now۔ کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ابھی جنتی جنت میں گئے نہیں اور جہنمی جہنم میں نہیں گئے، then how could حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے، یا رسول اللہ I can listen their voices to their تسبیح، میں ان کے شور کو سن رہا ہوں جہنمیوں کے۔ So answer would have been from نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم according to the limited thoughts of the followers of Wahhabism، اس لیے کہ سنی کبھی صحابہ پر اعتراض نہیں کرے گا، تو according to their thoughts حضور علیہ الصلوۃ والسلام would have replied، Oh Harith, what are you saying? No one has entered Jannah, no one has entered the hellfire, how could you see them, how could you listen to their voices؟ لیکن ہمارے آقا نے کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں یا حارث عرفت فالزم، اے حارث واقعی میں تم کامل مومن ہو، اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔ یو ریکگنائزڈ، آپ نے ریالٹی دیکھ لی ہے او میرے غلام، فالزم ثلاثاً، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مضبوطی سے رہو، مضبوطی سے رہو، مضبوطی سے رہو 3 مرتبہ فرمایا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم۔ اب مجھے بتائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کے غلام ہوئے نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ان باتوں کو رد نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یو آر اے پرفیکٹ بلیور۔ اب یہ حدیث کیا صرف ابن کثیر میں ہے؟ بیکاز سم ون could say no this is only in one book, so maybe a mistake. So let us go to the next slide. الجامع للمعمر بن راشد، جن کا وصال ہجری 154 میں ہوا۔ 154 کا مطلب کیا ہوا؟ over 1300 years، almost 1300 years۔ اس کے بعد دیکھیں الزہد لابن مبارک، امام ابن مبارک جو امام اعظم کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کا وصال ہجری 180 میں ہوا، انہوں نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ ہجری 235 over 1200 years، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ حلیۃ الاولیاء میں ابی نعیم ہجری 430، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا، اور اسی طرح شعب الایمان امام بیہقی ہجری 458، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ تاریخ دمشق میں ہجری 571، ان کا بھی یہ عقیدہ، اور ایک بڑے مفسر امام قرطبی ہجری 671، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے، those who are following other than اہل السنت والجماعہ، دے سے حضور کو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا، اور یہاں بڑے بڑے محدثون اور مفسرون کا عقیدہ ہے کہ حضور کے غلاموں کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے۔ زمین میں بیٹھے ہیں، اللہ کے عرش کو کلیئرلی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا عرش کتنی دوری پر ہے؟ In light of the tafsir
اس روئے زمین سے، اس زمین سے پہلے آسمان کا ڈسٹنس از اے جرنی آف 500 ایئرس. اور پہلے آسمان کا جو گہرائی ہے آسمان کی، دا ڈیپتھ آف دی ہیون از آلسو اے جرنی آف 500 ایئرس. سو ناؤ ٹیل می، ایک آسمان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ 1000. وائی 500 سال اوپر جانا، اور ڈیپتھ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی 500 سال. سو ٹو کمپلیٹ ون ہیون یو نیڈ 1000 ایئرس. ہاؤ مینی ہیونس اللہ کریٹڈ؟ 7 سماوات. تو 7000 سال منیمم ہو گئے. اس کے کتنے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو رکھا ہے اللہ بہتر جانے، اس کی عطا سے اس کے رسول بہتر جانے. سو دا ڈسٹینس، سچ اے ہیوج ڈسٹینس میں جو اللہ کا عرش ہے، حضرت حارث زمین میں ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں عرش کو کلیئرلی دیکھ رہا ہوں. اور حضور نے منع نہیں فرمایا. کیا پتا چلا؟ جب حضور علیہ السلام کے غلاموں کا علم کا یہ عالم ہے تو سرکار علیہ السلام کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ اچھا اب دیکھیں، یہ تمام مفسرون محدثون نے لکھ تو دیا. تفسیر ابن کثیر میں ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ حافظ ابن کثیر نے بھی لکھ دیا. اب آپ لوگ سے مراد میں ان جنرل کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ انگلش ٹرانسلیشن اٹھا کر دیکھیے ابن کثیر کا، ناٹ ٹو ریڈ، فار دا انویسٹیگیشن، فار دا ریسرچ پرپز. نیکسٹ سلائڈ پلیز. دس از تفسیر ابن کثیر انگلش ورژن. اس میں ایبرجڈ لکھا ہے، یعنی شارٹ ورژن. شارٹ ورژن میں انہوں نے اس حدیث کو ٹرانسلیشن سے ہی ہٹا دیا ہے. Those who translated this Ibn Kathir, and this is published from Darussalam. تو دارالسلام پبلیکیشن سے چھپی ہوئی ہے انگلش ورژن میں. نیکسٹ سلائڈ میں آپ دیکھیں گے آیت کریمہ اولئک هم المؤمنون حقا ہے، لیکن وہ حدیث کو سرے سے ہٹا دیا ہے. یہ چوری کیوں کرتے ہیں؟ Why is this? This is because they do not believe on the knowledge of the unseen which Allah bestowed upon رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں حضور کے غلام کا علم ثابت ہو گیا. تو جب صحابہ کا علم ثابت ہوا تو حضور علیہ السلام کا بدرجہ اولا ثابت ہوا نا. تو صحابی کا علم ثابت ہوگا تو حضور کا ثابت ہو جائے گا. تو انہوں نے ایسی چوری کی کتابوں سے کہ تفسیر سے اس حدیث ہی کو ہٹا دیا. جبکہ آپ نے 6-7 ریفرنسز آلریڈی دیکھ لیے کتنے مفسرون اور محدثون نے اس حدیث کو نقل کیا. تو آپ چاہے تو آن لائن ورژن میں یہ ابن کثیر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کے پاس اگر پرنٹڈ ورژن ہو تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں سے اس حدیث کو ٹوٹلی ہٹا دیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، حضور کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے وسعت نظر عطا فرمائی، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور ائمہ کرام ہجری 150 سے 180 سے لے کر اب تک سب کا یہ عقیدہ تھا. اور صحابی کا یہ عقیدہ حدیث میں بیان ہوا. تو صحابہ کے جو عقائد تھے ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ نہیں؟ تو الحمدللہ علم غیب کے معاملے میں ہمارا عقیدہ وہی جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جو بڑے بڑے محدثون کا عقیدہ تھا. And those who go against this belief, saying کہ اللہ نے حضور کو علم غیب عطا نہیں کیا, you are to decide, are they on the right path? Despite claiming that we are the followers of the Quran and the Hadith, and despite saying ہم قرآن حدیث کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانتے. یہ حدیث نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی تفسیر نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا یہ تو ہوا صحابی کا علم. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے تعلق سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. اللہ نے حضور کو کتنا دیا ہے؟ اللہ اکبر. Let us try to understand in simple terms. بخاری شریف میں امام بخاری نے ایک چیپٹر باندھا اور چیپٹر کا نام ہے باب اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی قیام الساعہ. کیا مطلب ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے واقعات کی خبر دے دی. خبر کن کو دی حضور نے؟ صحابہ کرام کو. اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ صحابہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم once stood on the minbar after Fajr and he started mentioning the incidents from the time of the creation. جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تب سے ہمارے آقا نے بتانا شروع کیا بتاتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا. from Fajr until ظہر. پھر نماز پڑھے، پھر سرکار علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے. And he continued mentioning this until عصر. عصر کے لیے پھر نماز کے لیے روکے اور پھر مغرب تک ہی continued. So in light of the hadith سرکار علیہ السلام نے from the beginning of the creation until قیامہ no. I purposely said until قیامہ تاکہ emphasize ہو جائے بات. حضور نے until قیامہ کا نہیں. صحابہ فرماتے ہیں قیامت تک تو بتا دیا، قیامت کے بعد ایک جنتی جنت میں داخل ہونے تک کے واقعات حضور نے بتا دیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہنمی کا جہنم میں داخل ہونے تک کی باتیں حضور علیہ السلام نے بتا دی. اب اس کو صحابہ نے اور ایلیبریٹ کر دیا، شک کی جگہ نہ رہے. کیا فرمایا؟ حضور نے کوئی بات نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ ایک پرندہ اڑ رہا ہے وہ بھی سرکار نے بتا دیا.
اتنی تفصیل سے سرکار علیہ السلام نے بتا دیا. اب صحابہ کا عقیدہ دیکھو, یہ بخاری شریف ہے, کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے. اگر اس بلیف پر if someone is labeling me as a mushrik, then you should label امام بخاری رحمت اللہ علیہ as a mushrik. اس لیے کہ امام بخاری نے یہ حدیث لکھی ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ فرمایا, جنہوں نے حضور کی باتوں کو یاد رکھا سو یاد رکھا, اور جو بھول گیا سو بھول گیا. مطلب کیا ہوا؟ جنہوں نے یاد رکھا ان کو بھی قیامت تک کا علم حضور نے عطا کر دیا ہے. سرکار علیہ السلام نے جب سب بتا دیا, اور صحابہ میں سے those who preserved it, that means they have preserved all those incidents. اچھا, اس میں ایک اور ایلیبریشن ہے, کئی حدیثیں ہیں. میں اس لیے ایلیبریٹ کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے, شک کرنے کی گنجائش نہ رہے. میرے آقا, ہم سب کے آقا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کا جب ظہور ہوگا, ان کے ساتھ جو مجاہدین ہوں گے, ان مجاہدین کا جن گھوڑوں پر سفر ہوگا, ان گھوڑوں کے کلس کو بھی میں جانتا ہوں اور ان گھوڑوں کے خاندان کو بھی میں جانتا ہوں. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ان گھوڑوں کے, کن گھوڑوں کے؟ جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھی ہوں گے اور جن گھوڑوں پر وہ سوار ہوں گے, ان کے رنگ کو بھی جانتا ہوں, ان کے خاندان نسل کو بھی جانتا ہوں. اب مجھے بتائیے, گھوڑوں کا رنگ 1400 سال پہلے حضور بتا رہے ہیں, گھوڑوں کی نسل کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو اب ہمارا عقیدہ کتنا کلیئر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے حضور کے سامنے کائنات رکھ دی ہے. اللہ اکبر. اچھا, اور کتنا علم اللہ نے دیا؟ بخاری شریف, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے جب قلم پیدا فرمایا, when he created the divine pen, our Lord commanded the pen, اکتب, لکھو. تو قلم نے پوچھا, اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے جواب دیا, بخاری شریف, you can refer. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, تمام کریشن کی تقدیر لکھو. The destiny of the creation to be written on the divine tablet, لوح محفوظ میں. لکھا کس نے؟ قلم نے. لکھا کس پر؟ لوح محفوظ میں. کیا لکھا؟ آپ کی تقدیر, میری تقدیر, 1000 سال پہلے رہنے والوں کی تقدیر, قیامت تک آنے والے سب کی تقدیر قلم نے لکھ دیا. تو قلم کو اللہ نے کتنا علم عطا کیا؟ ما کان, جو ہو چکا, وما یکون, جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے. ظاہر ہے لوح محفوظ میں سب لکھا ہے نا. all whatever has happened is written, all whatever is going to happen is written. جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو قلم کو ما کان وما یکون کا علم غیب ہے, کوئی اعتراض نہیں. لوح محفوظ کو ما کان وما یکون کا علم اللہ نے دیا, نو آبجیکشن. یہی بات سیدی امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, علمہ البیان کے ترجمے میں فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ما کان وما یکون کا علم سکھایا. تو فوراً اعتراض, how come حضور علیہ السلام knew all whatever has happened and all whatever is going to happen? If your objection is this, that this belief is to be regarded as shirk, then why don't you deny the hadith regarding qalam and the divine tablet? تو کیا امام بخاری نے شرکیہ باتیں حدیث لکھی ہے؟ تو ان کو الرجی ہے, قلم سے نہیں, لوح محفوظ سے نہیں. ارے جن کے صدقے میں قلم بنا ان سے ان کو الرجی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے ان کو. اچھا, بات پھر آ گئی, حضور کو اللہ نے کتنا علم دیا. دیکھو قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے, حفاظ موجود ہے, علماء موجود ہے. If I recite incorrectly, please correct me. اللہ تعالیٰ mentions وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ نے نہ کوئی خشک چیز کو چھوڑی ہے, نہ ہی تر چیز کو چھوڑی ہے, سب کا بیان اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے. wet ہو, ڈرائی ہو, everything is recorded. وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. نہ کوئی بڑی چیز اللہ نے چھوڑی, نہ ہی کوئی چھوٹی چیز, سب اللہ نے لکھ دیا. اور اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, اے میرے حبیب جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی, تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, it contains the detail of everything. ہر چیز کی تفصیل ہم نے بیان کر دی. تو قرآن کریم میں اتنی باتیں اللہ نے رکھی. کتنی باتیں؟ قرآن کی تفسیر آپ کو سینکڑوں مل جائے گی. تفسیر نصفی, تفسیر خازن, تفسیر بغوی, تفسیر بیضاوی, تفسیر قرطبی, تفسیر کبیر, بہت ساری تفاسیر مل جائے گی. لیکن قرآن کی کمپلیٹ تفسیر آج تک کوئی کر نہیں سکا اور نہ ہی کوئی کر سکے گا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. مفہوم کیا ہوا؟ پورے اوشن کو اگر آپ انک بنا کر اللہ کے کلام کی تشریح کرو گے تو سمندر ختم ہو جائے گا, اللہ کے کلام کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. رب سے. اور اللہ نے فرمایا ایک اور اس طرح کا سمندر بھی لے لو اور اس سے بھی انک بنا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہاں 2 سمندر کی بات اللہ نے کی. اور سورہ لقمان میں رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ, روئے زمین میں جتنے بھی درخت ہیں ان کو پین بنا لو. وَالْبَحْرُ يَمُدُّ, سمندر کو انک بنا لو.
من بعدہ سبعۃ ابحر، پورا سمندر ختم ہو گیا، ایکسٹرا 7 اوشنز لے لو. اب قرآن کی تفسیر کرو، من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں ختم ہی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا علم حضور کو عطا کیا. کیوں؟ حضور کو اللہ نے قرآن نازل کیا نا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، وہ حبیب جو کتاب ہم نے، وَنَزَّلْنَا ہم نے جو نازل کی، عَلَيْكَ آپ پر، اس میں کیا ہے؟ ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے. کیا پتا چلا؟ میرے آقا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تعریف کرنے والے بہت نعت پڑھتے ہیں، اور پڑھنی بھی چاہیے، لیکن کوئی بھی حضور کے کمالات اور اوصاف کو کمپلیٹلی بیان نہیں کر سکتا. کیوں؟ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ. امام بوصیری قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں کہ حضور کے فضائل و کمالات اتنے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی سرکار کی تعریف کریں گے، سب کی زبانیں سوکھ جائے گی، حضور کی تعریف ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اب حضور کا علم، یہ تو تمام اوصاف کی بات ہوئی نا. لیٹ اس ٹاک اباؤٹ ون وصف، ایک کوالٹی. کیا؟ حضور کا علم کتنا ہے؟ پورا قرآن علم ہے. تو پورا قرآن کی شان کیا ہے؟ 7 سمندر ایکسٹرا بھی لائیں گے تو قرآن کی تفسیر نہیں ہو سکتی. اب نتیجہ کیا نکلا؟ Oh, the people who follow Wahhabism, Deobandism or whatever you name it, if you are not from Ahlus Sunnati wal Jama'ah, you should learn this from the Holy Quran, from the nusus of the ahadith of Rasul Kareem sallallahu alayhi wa sallam, کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا علم دیا کہ you make use of the entire trees of the entire earth, create pens and make use of the ocean, additionally 7 oceans, and start writing the knowledge of Rasul Kareem sallallahu alayhi wa sallam. سب ختم ہو جائے گا، حضور کا ایک وصف ختم نہیں کر سکتے. اب یاد آئی امام اہل سنت کی بات. امام بوصیری کا شعر میں نے پیش کر دیا. اب آسانی سے سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے کوالٹیز اتنے اوصاف کے یا رسول اللہ میں کیسے بیان کر سکوں گا؟ یا رسول اللہ میں آپ کو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے؟ باغ خلیل کا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا جو باغ ہے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے؟ یا رسول اللہ تیرے تو وصف، آپ کی جو کوالٹیز ہیں نا، جو ایٹریبیوٹس ہے، جو ایکسلنس ہے، عیب تناہی سے ہے بری، ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے. یعنی اللہ روزانہ آپ کے درجات بلند فرما رہا ہے. جب روزانہ بلند ہو رہے ہیں تو ختم کہاں سے ہوں گے؟ اللہ کے نزدیک ایک لمٹ ہے. علم کی بھی لمٹ اللہ کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک اللہ نے کوئی لمٹ رکھی ہی نہیں. دلیل قرآن. کیا رب نے سورہ بقرہ میں نہیں فرمایا تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، ان میں بعض رسول ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ہمارے آقا سے. ورفع بعضهم درجات، اور ان میں مفسرون فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے تمام رسولوں میں اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی اور بعض سے کلام فرمایا. اور حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ نے تمام رسولوں کے مرتبے سے کئی زیادہ حضور کا مرتبہ رکھا ہے. ورفع بعضهم درجات. محترم حضرات، درجات کا معنی کوئی لمٹ اللہ نے نہیں رکھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے 1000 درجہ بلند ہے، یوسف علیہ السلام سے 10 لاکھ درجہ بلند ہے، آدم علیہ السلام سے 20 لاکھ درجات بلند ہے. اللہ نے کوئی لمٹ نہیں رکھی. جب رب نے حضور کے لیے کوئی لمٹ ہمارے لیے نہیں رکھی تو ہم ہوتے کون ہیں حضور کی لمٹ باندھنے والے؟ جو کہتے ہیں کہ تم حضور کی نعت اتنی پڑھتے ہو کہ اللہ سے ملا دیتے ہو. ارے تم نے کیا اللہ کی حد رکھی ہے کہ کہتے ہو کہ اللہ سے ملا دیا؟ اللہ نے جب حضور کی حد ہماری نظر میں رکھی نہیں، جب حضور کی شان مکمل نہیں کر سکتے تو اللہ تک پہنچنا یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ کے برابری تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ اللہ تو خالق ہے اور حضور اللہ کی مخلوق ہے. تو اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگین دا قرآن. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. مفتی اعظم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. ماشاء اللہ مفتی اعظم یو ایس سے حضرت مفتی قمر الحسن صاحب حفظہ اللہ تشریف لائے ہیں، اور میں حضرت کے سامنے گفتگو کرنے سے ذرا ڈر بھی رہا ہوں، اور حضرت سے التجا ہے کہ حضور دعا بھی فرمائیں اور کچھ خامی ہو تو اصلاح بھی ضرور فرمائیں. سو محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اس کی تفسیر میں کئی چیزیں ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ ایوری نیکسٹ مومنٹ از بیٹر دین دا پریویس مومنٹ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات میں ڈے بائی ڈے
منٹ بائی منٹ, مومنٹ بائی مومنٹ اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے. جب ایوری مومنٹ بلندی ہو رہی ہے تو مجھے بتائیے لمٹ کہاں سے آپ لائیں گے؟ تو اب سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, جب یہ شان ہے تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور نتیجے میں کیا فرمایا؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. کس پہ؟ یا رسول اللہ ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ خوبیاں عطا کی, وہ مقام اللہ نے عطا کیا کہ ہم حضور کے تیرے حبیب کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے حبیب کو تو نے اتنا نوازا, we are unable to comprehend. تو اعلیٰ حضرت نے تعریف کرتے کرتے آخر میں یہ بات بھی کہہ دی کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور اس کو آسان لفظوں میں اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام شیخ الانام حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سمپل لفظوں میں ہمیں سمجھنے کے لیے کچھ اشعار فرمائے. فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو, شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو, حبیب کبریا تم ہو, امام الانبیاء تم ہو, محمد مصطفیٰ تم ہو, محمد مجتبیٰ تم ہو, غریب و درد مندوں کی دوا تم ہو, دعا تم ہو, فقیر و بے نواؤں کی صدا تم ہو, ندا تم ہو, ہمارے ملجا و ماوا ہمارا آسرا تم ہو, سہارا بے سہاروں کا شہ ہر دو سرا تم ہو. اور یا رسول اللہ حسینوں میں تم ہی تم ہو, حسینوں میں تم ہی تم ہو, نبیوں میں تم ہی تم ہو, کہ محبوب خدا تم ہو, نبی الانبیاء تم ہو. پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اتنی تعریف کرنے کے بعد بھی میں آپ کو اللہ تو نہیں کہہ سکتا, خدا کہتے نہیں بنتی, اور نہ ہی خدا سے جدا کہہ سکتا ہوں یا رسول اللہ. آپ کو معلوم ہے یہاں آپ کے یہاں ایک اسپیکر ہے, شاید وہ موروکو سے یا نہیں کسی اور جگہ سے ہے, ڈاکٹر بلال فلپس. اس نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہے کہ ایک جگہ یا اللہ ایک جگہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے, تو اس طرح اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام ملانا شرک. یہ اوپن سٹیٹمنٹ یوٹیوب میں موجود ہے. اور اسی طرح ایک ابو موسیٰ وجدی اکاری ہے, اس کا بھی سٹیٹمنٹ یوٹیوب میں موجود ہے. ہمیں یہ باتیں ایسی کر دی کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے کیا کلمہ شریف نہیں دیکھا, لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا ہے محمد الرسول اللہ. تو اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام رکھنا شرک ہوتا تو جنت کے دروازوں میں اللہ نے حضور کا نام اپنے نام کے ساتھ کیسے رکھ دیا؟ تو حجت الاسلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ خدا کہتے نہیں بنتی, جدا کہتے نہیں بنتی. اب نتیجہ کیا ہے؟ خدا پر اس کو چھوڑا ہے یا رسول اللہ وہی جانے کہ کیا تم ہو, اللہ کے سوا آپ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا.